बात करेगा पूरा टाइम हो गया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये की जा रही है और कही जा रही है, वो ये है कि जो भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पे कोई हमला किया, फैसिलिटी पे हमला किया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिस्कशन हुई। और फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसने भी ये कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कोट कर रहा हूँ कि जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही जो ग्लोबल न्यूक्लियर वॉच डॉग है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने कहा है कि नो रेडिएशन लीक फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फैसिलिटी इन पाकिस्तान आफ्टर दी ये जो एस्केलेटेड मिलिट्री इंगेजमेंट हुई है। सो मैंने पहले भी कहा था आपको कि बैक इन 1988 देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान that nobody will you know टारगेट द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं की। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, इट डजंट इवन ये न्यूक्लियर को डिस्कस इस तरह नहीं करते। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो है ना, वो करते हैं। उनका एक वो जारी बात है, सियासतदानों का काम होता है चीज़ों को इधर उधर करते रहना, वो लगे रहते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री ये वर्ड नहीं कहती। मैं देख रहा था कि CNN के अंदर, ठीक है जी, मेरा ख्याल है फॉरेन पॉलिसी के मैगज़ीन जो जो फॉरेन पॉलिसी का है, वो है मैगज़ीन, उसके स्पोक्स पर्सन है रवि अग्रवाल साहब। मेरा ख्याल है मैंने उनको सुना CNN में। तो उन्होंने कहा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट के करीब जब हमला किया, तो पाकिस्तान फटाफट भागा और अमेरिका से कहा कि सीज फायर करा दो। ये मैंने सुना कल रात ये CNN पे चल रहा था। मतलब हाउ कम दिस इज पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता इंडिया की न्यूक्लियर साइट्स पे? एक बात। दूसरी बात, अगर एक मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं है। दोनों मुल्कों ने, देखिए, इंडिया का चाइना दुश्मन नहीं है, ये ज़हन में रखें। मैं जयशंकर साहब की बात को रिपीट करता हूं कि मैं अपने से बड़े मुल्क को क्यों दुश्मन बना लूं जिसकी इकोनॉमी मुझसे बनी है। इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान ही है। लेकिन इंडिया चाइना को दुश्मन मानता है या मनाता है, यह बात करता है टू गिव अ मैसेज टू द वेस्ट, और इसमें कोई बात नहीं है। जो पब्लिक सेंटीमेंट इंडिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में है, क्या वो चाइना के बारे में है? जस्ट मुझे इसमें हाँ या ना में कुछ जवाब दे दे। नहीं है भाई। इंडियंस को क्या पता चाइना में क्या हो रहा है, और चाइनीज को क्या पता इंडिया में क्या हो रहा है? कितने इंडिया ने चाइना के यूट्यूब चैनल बंद किए हैं? कितनी वेबसाइट चाइना की बंद की हैं? कितने इंडिया ने चाइना के ट्विटर हैंडल बंद किए हैं? कितने फेसबुक अकाउंट चाइना के बंद किए हैं? कितने इंडिया ने चाइना के इंस्टाग्राम सिर्फ पाकिस्तान के करेंगे? इंडिया का जो टॉप मोस्ट एनिमी है, दैट इज पाकिस्तान, एंड सिमिलरली फॉर पाकिस्तान इट्स इंडिया। सो इस चीज को जहन में रखें। सो ये जो बात की गई है ना कि जनाब, वो मैं रवि साहब को जो सुन रहा था, वो मुझे थोड़ा सा हंसी भी आई उनके ऊपर। और मैंने कहा ये देखें, दिस इज समथिंग हाउ कन्वीनियंटली, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो बात की जा रही है, जहां पे ये नूर खान एयरबेस है, नूर खान एयरबेस के करीब ही एक ऐसा अदारा है जो आई थिंक SPD जिसे बोलते हैं, SPD स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, जो थोड़ा आगे है ना, उसके नज़दीक नहीं है, कोई आगे 7 8 10 किलोमीटर आगे होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो जहां पे वो एक
وہ ادارہ ہے بس، اس میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی لینی نہیں، کوئی دینی نہیں، جیسے عام آفیسز ہوتے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ انڈیا وہاں پہ ٹارگٹ کر سکتا ہے. انڈیا ٹارگٹ کرتا ہے تو کیا پاکستان کے فضائل انڈیا نہیں پہنچتے؟ اگر پاکستان نے فتح 1 فتح 2 چلایا تو پاکستان کوئی اور میزائل نہیں چلا سکتا تھا؟ ایبسولوٹلی چلا سکتا تھا. سو یہ چیز جو کہی جا رہی ہے نا انڈیا کے اندر، یہ ایبسولوٹلی دس از لوڈیکرس. اور کہ جی وہ ریڈیشن لیک ہو گئی، یہ دیکھیں یہ انفارمیشن وارفیئر ہے. بٹ فار دس انفارمیشن وارفیئر یو نیڈ لٹل بٹ ایویڈنس بھی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو جو ایویڈنس دی جا رہی ہے جی کہ وہ اس بیئر بیس کے نزدیک مارا تو دفتر ادھر تھا، بھائی ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کہ جی انڈیا مار سکتا ہے، انڈیا اگر مارتا تو پاکستان ریٹیلیٹ کرتا. پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ناٹ ٹو ریٹیلیٹ. Keep this in mind. Pakistan has no choice but not to retaliate. And India has no choice but to retaliate. دونوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اگر یہ کہہ لیں. یہ صرف اب انفارمیشن وارفیئر میں بات کی جا رہی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو پاکستان کے ایئر وائس مارشل ہیں اورنگزیب صاحب، جب انہوں نے بات کی کہ ہم جو جتنی بھی انڈین کرو اوپر 80 جہازوں کا جیٹس کا کرو گھوم رہا تھا، وی ور لسننگ دیم، ہم ان کو سن رہے تھے. اور انہوں نے ان کی جو چیٹر ہے اس چیٹر کو سنوایا بھی تھا تھوڑا سا. ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا سنوایا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک وارفیئر میں پاکستان ہیڈ دس کیپیبلٹی. سو جو تھوڑی سی چیٹر سنوائی تھی نا، وہ دیٹ واز این ایویڈنس کہ جی ہم سن رہے ہیں. اس کے بعد اگر وہ 2 غلط باتیں بھی کر جاتے، مثال کے طور پہ 3 باتیں، تو وہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، الیکٹرانک وارفیئر، بہت ساری چیزوں کو آپ ملا کے چیزیں بھیج دیتے ہیں. تو یہ جیسے انڈیا کے اندر لوگ سمجھتے ہیں جب انہوں نے جہاز پائلٹ کی آوازیں سنا دی، انڈین پائلٹ کی آوازیں سنا دی کہ وہ بندہ بات کر رہا ہے اس میں جو گاڈزیلا 3 تھا، تو وہ بیسیکلی دیٹ واز ٹو میسج. ٹھیک ہے نا جی، وہ ایک میسج تھا بڑا سیدھا سیدھا سا کہ یہ چیز ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. سو انڈین سائڈ جو ہے، اب یہ ساری انفارمیشن وارفیئر ہے. اب آج کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ انفارمیشن وارفیئر ہے. اب ہوا کیا، میں اس میں تھوڑا میڈیا کا بتاتا ہوں. چکر کیا، چکر یہ ہے کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے یا انڈینز جو ہیں، دے ڈونٹ ریلائی آن دا ویسٹرن میڈیا. ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وی ہیو بگ انگلش میڈیا، ہندی میڈیا اینڈ آل دیٹ. پاکستان کے پاس ہے صرف اردو میڈیا. اب چکر یہ ہوا کہ جب اردو میڈیا آیا اور ہندی میڈیا آیا، ٹھیک ہے، ہمیں پاکستان نے کیا کیا، جیسے ہی پاکستان نے حملے وغیرہ شروع ہوئے، پاکستان نے امیڈیٹلی جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے امیڈیٹلی، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ جانا شروع کر دیا. امیڈیٹلی انٹرنیشنل میڈیا پہ جانا شروع کر دیا اینڈ ان کو میسج دینے شروع کر دیا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. انڈیا انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں گیا. جب انڈیا انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں گیا، ٹھیک ہے جی، تو وہ سارے کا سارا جو نیریٹو تھا وہ بننا شروع ہو گیا. ایک بات. دوسرا، جب یہ جہاز گرے تو جہاز گرنے کے بعد جو پہلی رپورٹنگ ویسٹرن میڈیا سے آئی، دیٹ واز جس پہ پاکستان نے کہا جی کہ ہمیں برتری ہو گئی ہے کیونکہ آپ ویسٹرن میڈیا. اب وہ کیونکہ ویسٹرن میڈیا ہے تو لوگوں کو کریڈیبل ماننا پڑتا ہے، اور وہ تھا بھی سی این این. اچھا، ان رسپانس جو انڈین میڈیا تھا، وہ 1 رات پہلے 2 رات پہلے اتنا زیادہ وہاں سے وہ آیا کہ جی ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا ہے، لاہور پہ یہ کر دیا، فیصل آباد کی پورٹ پہ، حالانکہ فیصل آباد میں سمندر بھی نہیں ہے، لیکن کسی ٹی وی نے وہاں پہ یہ کہہ دیا فیصل آباد کی پورٹ ہے. لوگ مذاق اڑانا شروع ہو گئے، فلاں جگہ پہ ہم نے قبضہ کر لیا، یہ کر دیا، نیوی تم یہ کر دو، فلاں تم یہ کر دو. وہاں سے پرابلم یہ ہوا کہ پیپل اسٹاپڈ ایکسیپٹنگ دا کریڈیبلٹی آف انڈین میڈیا. اس رات کا جو واقعہ ہوا، بیکاز دیٹ واز این انفارمیشن وارفیئر کی تھی. بٹ انفارمیشن وارفیئر تب کامیاب ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ آپ نے کوئی 50% سچ 50% جھوٹ ملائیں. لیکن اگر آپ صرف اور صرف وہ جسے کہتے ہیں نا دل کی باتیں بنا دیں میڈیا کے اوپر. اب انڈینز نے اس رات انڈیا کی عوام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے میڈیا نے ہم سے جھوٹ بولا. ایبسولوٹلی کہا. وہی پرابلم ہے جو پرابلم ہوگی وہاں سے. ٹھیک ہے نا جناب. یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ.
significant, and یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت اور پاکستان جو ہے دونوں ملکوں کی وہ جو عوام ہے وہ صرف اور صرف جیت دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں ملکوں نے اپنے عوام کو بتایا ہی بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہوئی ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی قیمت پہ بھی، ٹھیک ہے جی، کچھ ایسا ہو آ، کہ کسی قیمت پہ بھی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوں کہ جس میں ایک دوسرے جو دونوں ملک ہیں وہ ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں نا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جیسے فار ایگزامپل پاکستان اور انڈیا کے اندر اس وقت لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان جنگ ہارے، اور انڈیا کے اندر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ انڈیا جنگ ہارے. تو یہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں پھر چلتی ہیں. سو یہ جو نیوکلیر والی بات ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، صرف ایک ہی چیز تھی کہ وہ نور خان ایئر بیس پہ. اب دیکھیں پاکستان کا پرابلم کیا ہے، پاکستان کا پرابلم ہے پاکستان کی وڈتھ کم ہے، انڈیا کی وڈتھ اینڈ لینتھ بہت زیادہ ہے. کہاں ساؤتھ آف انڈیا، کہاں نارتھ آف انڈیا. وہ پاکستان کو تو ایزی ہے ہٹ کرنا، انڈیا کو تو بہت ایزی ہے ہٹ کرنا پاکستان کے مین شہروں میں. دیکھیں لاہور کا بارڈر انڈیا کے ساتھ لگتا ہے، تو دا مومنٹ دیر از سم تھنگ ان لاہور تو لوگوں نے کہنا لاہور جی لاہور جی لاہور پہ اٹیک ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ سیال کوٹ بالکل انڈیا کے ساتھ لگتا ہے، یہ ہمارے بڑے شہر ہیں. تو اس میں انڈیا کو تھوڑا سا وہ ایج رہتا ہے، انڈیا کو اس کے اوپر ایج رہتا ہے جناب کہ یہ جو ملک ہیں، یہ جو شہر ہیں، اس کے اوپر حملہ ہوگا تو انڈیا کو اس پہ کوئی نہیں، انہوں نے 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر اندر آنا ہے، تھوڑا سا تو وہ لاہور شہر گلبرگ میں آ جاتے ہیں. دیکھیں ادھر واگا سے اگر انڈینز 50 60 کلومیٹر اندر آئیں تو وہ گلبرگ میں آ جائیں گے، ماڈل ٹاؤن میں آ جائیں گے، ان ڈی ایچ اے میں آ جائیں گے، ان جگہوں پہ آ جائیں گے جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں انڈیا کے. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو سی دس. ٹھیک ہے جی، لیٹس سی. سو دیر از آئی اے نے بھی اس کو کنفرم کر دیا میرا خیال ہے.